بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات اور ان کا ترجمہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بیان کرے تو مثال مچھر کی اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، تو جو لوگ مومن ہیں اور یقیناً جانتے ہیں کہ مثال ٹھیک ہے تو نازل ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا فیقولون، جو کافر ہیں سو کہتے ہیں فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، کیا مطلب تھا اللہ کے اس مثال سے۔ یضل به کثیرا، گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سارے لوگوں کو، یہدی به کثیرا، اور ہدایت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتے اس مثال سے مگر بدکاروں کو، الذین ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعد معاہدہ کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، اولئک هم الخاسرون، اور وہی نقصان والے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ تفصیل۔ بعض مخالفین نے قرآن کے کلام علیہ ہونے پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت سی حقیر اور غلیظ چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے، جیسا کہ مچھر مکھی وغیرہ۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس سے حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ اس کو جواب دیا گیا ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے بیان کرنے کے لیے مثال مچھر کی ہو اور اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، یعنی حقیر ہونے میں مچھر سے بڑی ہوئی ہو، تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں اور کچھ بھی ہو وہ تو یہ یقین کریں گے بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اور یوں کہتے رہیں گے کہ کون سا مطلب ہوگا جس کا دست دیا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے۔ گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال کے سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس سے بہتوں کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال کسی کو مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کو، جو کو توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ سے کر سکتے تھے اس کے استحکام کے بعد، یعنی عہد ازل جس میں سب کی ارواح نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اور توڑتے رہتے ہیں ان تعلقات کو، حکم دیا اللہ تعالیٰ ان کو جوڑنے کا۔ اس میں تمام تعلقات اور شریعہ داخل ہیں، وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں، یا وہ جو اس کے قربا اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں اور عام علیہ السلام کے درمیان ہیں، اور جو عام انسانوں کے درمیان ہیں، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں کفر اور شرک، فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، کفر اور شرک خود بھی فساد ہے، اور دوسروں کو ظلم اور نہب شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہیں وہ بھی اس فساد میں داخل ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں جو پورے خسارے میں پڑنے والے، دنیا کی رات و آخر زمانے میں سب ساتھ ہو گئے، کیونکہ حاصل کی دنیا زندگی ہمیشہ پھل ہوتی ہے۔ ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط۔ چند آیات پہلے قرآن کریم میں دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اگر کسی کو کوئی شک ہو اس کے کلام الہی نہ ہونے میں ہو تو اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلائے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا شبہ ظاہر کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر جلاؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا مقصد عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض سے کسی حقیر جلاؤن چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قتل منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے ہنکانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے دل اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سب میں بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات دامنگیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں کو لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر فکر کرنے والوں کے لیے مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں،
اور بےپرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کیے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات اور آبد اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا جو لوگ ان کو توڑتے ہیں اس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ بعوضۃ فما فوقہا، اس لفظ کے معنی ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ کہ حقارت میں زیادہ ہو، جسم میں چھوٹا ہے یا ذلت میں اس سے بھی چھوٹا ہو۔ یضل بکثیرا ویہدی بکثیرا، اور قرآن اس کی مثالیں سے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس لیے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح یہ قرآن اس کو ماننے والوں اس پر کرنے والے کے ذریعے ہدایت ہے، اس طرح اس کا انکار کرنے والے اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، فاسقین فسق لفظ میں نے خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں، اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی۔ اس لفظ فاسق کافر کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کا فاسقین کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گنہگاروں کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور کہا کہ اصطلاح میں وہ لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اصطلاح میں فاسق اور کافر کے بالمقابل اس کی تقسیم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر سے توبہ میں نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، فتوحات کو کہا کہ اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرم کے سب کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیات کے یہ ہے کہ قرآن کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی ہوتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق ان اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کی جائے، قسم کھا کر جو وعدہ کیا جائے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ مثال میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے۔ منکرین قرآن کے انجام ادب کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے سجدے معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کے عالم میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کے ارواح کو جمع کر کے سوال فرمایا تھا، الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے؟ اس کی بڑی تحقیق کے سچ کا قرار ہے اللہ تعالیٰ شان میں رب اور پروردگار ہیں۔ اس کے لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سر منہ تجاوز نہ کریں، اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام آسمانی کتاب میں اس عہد کی تجدید اور یادیانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں کہ اس نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری وجہ ہے کہ لوگوں نے تمام تعلقات کو توڑ ڈالا جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جن تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ تعلق جو انسان اپنے ماں باپ دوسرے عزیزوں سے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوس سے دوسرے شرکاء کار کے ساتھ، اور تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہیں میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اس لیے جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا، یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ مثال میں کسی حقیر ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ان اللہ لا یفتحی، ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی وضاحت میں کسی حقیر ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب اور گناہ ہے، اور نہ کہنے والے قائل کی مقرر کے اپنے شان کو منافی ہے۔ قرآن و سنت و علماء کے اکمال میں قسمت ایسی مثالیں موجود ہیں، مذکور ہیں، جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عرف شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر
اصل مقصد کو نظر رکھ کر ان مثالوں کو استناد دوبارہ نہیں کیا ہے۔ قدون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، اس کے نتیجے یہ ہو سکتا ہے وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ تعلقات کے حقوق شرعی ادا کرنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ وَيَقْتَمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ سے معلوم ہوا جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے ان کا قائم رکھنا ضروری اور توڑنا حرام ہے۔